حضرت علی نے فرمایا، اللہ تمہاری ہتھیلی کو اس وقت تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کہیں اور بہتر چیز سے نہ بھر دے۔ جوانی کی عبادت، اس سے پہلے مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مصلی پر جوانی رکھ دو۔ کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارے حصے لکھی جاتی ہیں۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ اگر مرد ہے اللہ کا خوف ہو تو عورت کو مرد سے کوئی خوف نہ ہو۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دل میں صرف انہی لوگوں کے بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوں۔ جن دعاؤں کو اللہ دل کے قریب رکھتا ہے انہیں نصیب کا حصہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ کہاں چھوڑتا ہے ہم چھوڑ جاتے ہیں اسے، اور پھر ہر جگہ سے مایوس ہو کر واپس اسی کی طرف پناہ لینے آ جاتے ہیں۔ کیا خوب کہا ہے ایک باپ نے، ہمیں تو سکھ میں ساتھی چاہیے، دکھ میں تو میری بیٹی ہی کافی ہے۔ کہ جب کوئی عورت تمہارے سامنے رو پڑے تو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس بات کو وہیں ختم کر دو۔ تم کہتے ہو نا یا اللہ میں ہی کیوں، اللہ کہتا ہے تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا مرد برا لگنے لگتا ہے۔ وہ تمہیں آزما رہا ہے ہر اس چیز سے جو تمہارے دل کا سکون ہے۔ اللہ دیکھتا ہے ہر رشتے کی حقیقت، پھر کہتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ جن دعاؤں کی سفارش نم آنکھیں کریں اللہ پاک پھر ان پر قبولیت کی مہر لگا دیتا ہے۔ جن دعاؤں بیٹی کو اتنی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے، اللہ پاک تمہیں سمجھائے گا۔ اپنی جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ جس چیز پر دل اٹک جاتا ہے اللہ اسی چیز سے آزماتا ہے، ہمارا صبر، ہمارا توکل، ہمارا یقین۔ روتی بھیگتی تہجد کی 2 رکعت اور گڑ گڑاتی ہوئی دعا دل بھی ہلکا کر دیتی ہے اور مقدر بھی بدل سکتی ہے۔ خوش نصیب تو یہ ہے جو سارے عالم سے ٹھکرایا ہوا انسان جب درد میں سجدے میں گرتا ہے تو بدلے میں عالم نہیں ملتا بلکہ اسے رب العالمین مل جاتا ہے۔ وہ آزماتا تمہیں اس چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اسے پانے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ مایوس نہ ہو اپنے نصیب سے، اس نے تمہارا نصیب اپنے کن سے سنوارنا ہے۔ اللہ پاک سب دیتا ہے، راستے بھی بنا دیتا ہے، بس اس کے راستے پر چلنا پڑتا ہے۔ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ دنیا سے جب تھک جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ زیر ہو جایا کرو، کیونکہ والے چھوٹی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی عبادت پر تھام لیتا ہے۔ دنیا کی نظر سے دیکھو گے تو ناممکن ہی لگے گا، تم اپنی چاہت کو اللہ کی نظر سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب سے بڑی دولت ہے یقین، جسے اللہ پاک نظر نہیں آتا لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اس کے سب سننے کا، اس کے سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جاتی ہے جو آپ اور اللہ پاک کے درمیان راز تھی۔ دل میں اب ہر خواہش دم توڑ چکی ہے، سوائے اس کے کہ میں اپنے رب سے روبرو ہو کر اس سے ڈھیر ساری باتیں کروں، اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دوں، اور پھر اللہ کہے میرے بندے اب تم وہاں ہو جہاں کوئی چیز فانی نہیں۔ اللہ جب کن فرماتا ہے تو آخری لمحے میں بھی منزل بدل جاتی ہیں۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہے، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی اعتبار مقدر ہوتی ہیں۔ اللہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے،
پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں؟ بس تم اپنے پیارے اللہ پر کامل یقین رکھو۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں، میں ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ ٹھکانہ قبر ہے، کچھ تو عبادت کر اقبال، روایت ہے کہ خالی ہاتھ کسی کے گھر جایا نہیں کرتے۔ اگر پسند سے آزمائے گئے ہو تو پسندیدہ سے نوازے جاؤ گے۔ میں جانوار دوں اس جملے پر کہ تمہیں اللہ نے میرا محافظ چنا ہے۔ جو محبت بنا دیکھے اور بنا ملے ہوتی ہے وہ محبت خدا کی نعمت ہوتی ہے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اس چیز پر غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ وہ آزمائش میں ڈالتا ہی تمہیں یہ یقین دلانے کے لیے ہے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے اس ذات کے سوا۔ وہی ہوتا ہے جب کوئی نہیں ہوتا، وہی سنتا ہے جب کوئی نہیں سنتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھو، وہ رحمان ہے، رد نہیں کرتا۔ خیال رکھنا کہ تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو، کیونکہ اس کے ہر آنسو کا حساب چکانا ہے۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ جب اللہ پاک کو عطا کرنا ہوتا ہے نا، تب وہ خود مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دیتا ہے۔ یہ کہیں راتوں کی جاگتی آنکھیں تمہیں مکافات عمل سے خوف نہیں دلاتی۔ میری دعائیں بھی سنے گا اور قبول بھی کرے گا، کیونکہ میں نے جس سے مانگی ہیں دعائیں وہ تو ہے ہی المجیب، دعا قبول کرنے والا۔ تم جتنی دفعہ مانگتے ہو اللہ اتنی دفعہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ تم یہاں ایک قطرے کے لیے رو رہے ہو، جبکہ رب تو تمہیں 7 سمندر عطا کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا مانگنا ہے، عطا کی تدبیریں وہ خود بناتا ہے۔ جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو ٹوٹے دل اور بھیگی آنکھوں سے کہ اللہ تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے، تو یقین کرو اللہ اس ہی لمحے تمہاری ہر دعا پر کن فرما دیتے ہیں۔ میں آدم ذات ہوں مولا، تم مجھے جانتا تو ہے کہ زیادہ آزمائش پہ میں جنت ہار جاؤں گا۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے تو کیا ہوا؟ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے بے شک تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی چاہتا ہے۔ جس دل میں اللہ ہو اس کی مانگی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ پاک سے اپنا تعلق بنائے رکھیں، اللہ آپ کو وہ سب نواز دے گا جو آپ اس سے مانگتے ہیں۔